الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم رجب کے مہینے کا احترام کرنے کی برکتیں اور اس کی عبادت کے فضائل بیان کریں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور بیان کو توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ سب سے پہلے رجب کے احترام کی برکت سماعت کیجیے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا و علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کسی عورت پر عاشق تھا۔ ایک بار اس نے اپنی معشوقہ پر قابو پا لیا۔ لوگوں کا مجمع دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ وہ چاند دیکھ رہے ہیں۔ اس نے عورت سے پوچھا کہ لوگ کس ماہ کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ رجب کا۔ یہ شخص حالانکہ غیر مسلم تھا، مگر رجب شریف کا نام سنتے ہی تعظیماً فوراً الگ ہو گیا اور گندے کام سے باز رہا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ ہمارے فلاں بندے سے ملاقات کرو۔ آپ علی نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور اللہ عز و جل کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا سبب ارشاد فرمایا۔ یہ سنتے ہی اس کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ پیارے محترم ناظرین، دیکھا آپ نے رجب کا احترام کرنے کی کتنی برکتیں ہیں۔ رجب المرجب کی تعظیم کرنے سے ایک غیر مسلم کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، تو جو مسلمان رجب کا احترام کرے اس کو نہ جانے کیا کیا انعام ملیں گے۔ قرآن پاک میں حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے روکا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ترجمہ کنز ایمان۔ تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اس کے تحت نور العرفان میں لکھا ہے یعنی خصوصیت سے ان 4 مہینوں میں گناہ نہ کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، یعنی رجب اللہ تعالی کا مہینہ اور شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ پیارے محترم ناظرین، رجب کے کیا ہی برکتیں ہیں کہ رجب کے مہینے میں کسی کی پریشانی دور کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آئیے اس کو میں حدیث سے بیان کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام و احترام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ یہ تھی رجب کے احترام کرنے کی برکتیں کہ رجب کا احترام کرنا چاہیے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ رجب کا احترام کیا کرو، اس میں گناہ نہ کیا کرو۔ خصوصی طور پہ ویسے تو کسی مہینے میں بھی گناہ کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر بیٹھتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ اس مہینے میں تو کم از کم نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ رمضان ہو، رجب ہو، شعبان ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن رات ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، گناہوں کی یہ گندی بیماری اللہ تعالیٰ ہم سے دور فرما دے۔ تو محترم ناظرین، اب ہم رجب کے بابرکت مہینے میں روزے رکھنے اور عبادت کرنے کا ثواب بیان کریں گے، اس کو بھی توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے کہ جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے روزے رکھے، اس کے لیے 2 سال کی
عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ پیارے محترم ناظرین، یہاں ماہ حرام سے یہی 4 ماہ یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب مراد ہیں۔ ان چاروں مہینوں میں سے جس ماہ میں بیان کردہ 3 دنوں کا روزہ رکھیں گے، انشاءاللہ عز و جل 2 سال کی عبادت کا ثواب پائیں گے۔ رجب کے مختلف نام اور معنی ہیں۔ رجب دراصل ترجیب سے مشتق یعنی نکلا ہے۔ اس کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ اس کو العصب یعنی تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اسے العصم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، ماہ رجب المرجب کی بہاروں کی تو کیا ہی بات ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ رجب میں 3 حروف ہیں، رے، جیم، بے۔ رے سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کا جرم، بے سے مراد بر یعنی احسان۔ گویا اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور احسان کے درمیان کر دو۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آب پاشی یعنی پانی دینے کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہ بوئے اور شعبان المعظم میں اسے آنسوں سے سیراب نہ کرے، وہ رمضان میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا؟ مزید فرماتے ہیں کہ رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو، اور رمضان مبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ پیارے محترم ناظرین، رجب المرجب میں عبادت اور روزوں کا ذہن بنا لیجئے، اس کی آپ کو بہت برکتیں حاصل ہوں گی۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 رجب کی پہلی یعنی چاند رات، نمبر 2 شعبان کی 15ویں رات یعنی شب براءت، نمبر 3 شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات، اور نمبر 5 عید الاضحیٰ کی یعنی ذوالحجہ کی 10ویں رات۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب ان کو عبادت میں گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1 رجب کی پہلی رات کہ اس رات میں عبادت کرے اور اس کے دن میں روزہ رکھے۔ نمبر 2 شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کہ اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے۔ نمبر 3 اور 4 عیدین کی راتیں یعنی عید الفطر کی چاند رات اور شعبان اور شب عید الاضحیٰ یعنی 9 اور 10 ذوالحجہ کی درمیانی رات کہ ان راتوں میں عبادت کرے اور دن میں روزہ نہ رکھے۔ عیدین میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ یہاں گناہ کا کفارہ سے مراد یہ ہے کہ یہ روزے گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ روزے رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے،
حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے گا اللہ عز و جل اسے اس نہر سے پلائے گا۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ دروازہ اور وہ دن اس بندے کے لیے اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ عز و جل اس بندے کو بخش دے۔ اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ روزہ اور دن اس کی بخشش کی درخواست نہیں کرتے اور اس شخص سے کہتے ہیں اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا۔ تو پیارے محترم ناظرین، معلوم ہوا کہ روزے کا مقصود اصلی تقوی اور پرہیزگاری اور اپنے اعضائے بدن کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی نافرمانیوں کا سلسلہ جاری رہا تو پھر بڑی محرومی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو وہ ایک سال کے روزے رکھنے والوں کی طرح ہوگا۔ جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ عز و جل سے جو کچھ مانگے گا اللہ عز و جل اسے عطا فرمائے گا۔ اور جو کوئی 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، یعنی اعلان کرتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، پس تو از سرے نو عمل شروع کر، تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں، اور جو زائد کرے تو اللہ عز و جل اسے زیادہ دے۔ اور رجب میں نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو خود بھی روزہ رکھا اور ہمراہیوں کو بھی روزے کا حکم دیا۔ ان کی کشتی 10 محرم تک 6 ماہ بر سفر رہی، یعنی 10 محرم تک ان کی جو کشتی ہے وہ سفر میں رہی، تو یوں ان کے 6 ماہ بنتے ہیں کہ وہ سفر میں رہے۔ 27ویں رجب کی عظمت کے کیا کہنے۔ اسی تاریخ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کا عظیم الشان معجزہ عطا ہوا۔ 27ویں رجب شریف کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات قیام کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات، درود ابراہیم اور دعا پڑھے، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے، اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفار 100 بار، درود شریف 100 بار پڑھے، اور اپنی دنیا و آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے کی ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی 27ویں رجب کا روزہ رکھے اللہ عز و جل اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے۔ جی محترم ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ ماہ رجب المرجب میں عبادت کرنے کے کتنے فضائل ہیں، اس میں روزے رکھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ یہ روزے فرض نہیں ہیں، یہ نفلی روزے ہیں۔ اگر نفلی روزے رکھیں گے تو آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ آپ نے ابھی سماعت کیا کہ روزہ رکھنے کے کتنا ثواب ہے، اس میں عبادت کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ اس میں عبادت کیجئے، روزے رکھیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت مہینے میں روزے رکھنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے ماہ رجب المرجب میں عبادت کے فضائل بیان کیے، اس کا احترام کرنے کی برکتیں بیان کی۔ یقیناً آپ نے سنا ہوگا، سن کر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ ہماری اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے گی۔